جی ناظرین، آج ہم 17 رمضان المبارک سن 1445 کے دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری غزوہ بدر کے مختصر سے حالات آپ کو بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے معلوم ہوا کہ ملک کے ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا تجارتی قافلہ واپس بدر کے قریب پہنچنے والا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا کہ جو آدمی جس حالت میں ہے فوراً نکلے، اور فرمایا کہ ہادہی غیر قریشن، کہ یہ قریشیوں کا قافلہ ہے اور مال سے بھرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مال سے ہمیں کچھ نفع دیں۔ آپ علیہ السلام کے اس اعلان کے مطابق 300 سے کچھ زیادہ صحابہ کرام مدینہ منورہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے۔ سورہ انفال میں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کے اس آیت مبارکہ میں اسی خروج کا ذکر ہے۔ علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے لشکر اسلام کے ساتھ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے پہلا پڑاؤ بیر سقیہ میں کیا، دوسری روایت کے مطابق محبوب علیہ السلام نے پہلا پڑاؤ وادی عقیق سے ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ کے قریب ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر عنابہ، اور بعض نے اس کا نام بیر عتبہ بھی لکھا ہے، وہاں پر پہلا پڑاؤ کیا۔ لشکر اسلام کا جائزہ لیا، ان میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو وہاں سے واپس کیا۔ چھوٹے بچوں میں کون لوگ تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4-5 چھوٹے 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے ان کو واپس کیا۔ ان بچوں میں ایک بچہ 16 سال کا حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کو بھی وہاں سے واپس کرنا چاہا، لیکن یہ واپسی کا سن کر رونے لگے۔ آقا علیہ السلام تو اے ہی رونے والوں کو دلاسا دینے کے لیے، چپ کرانے کے لیے تھے، تو اس بچے کے رونے کو دیکھ کر محبوب علیہ السلام نے ان کو وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 16 سال کے بچے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، یہ بھی اس قافلہ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو کم عمر سمجھ کر واپس کرنا چاہا تو یہ رونے لگے۔ آقا علیہ السلام تو تشریف ہی رونے والوں کو دلاسا دینے کے لیے، چپ کرانے کے لیے لائے تھے۔ بہرحال ان کے رونے کو دیکھ کر محبوب علیہ السلام نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کو غزوہ بدر میں یعنی قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، یہ بہت بہادر اور دلیر بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے جنگ بدر ہو گئی، غزوہ بدر ہو گیا، تو اس میں یہ 16 سال کا بچہ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور کسی عام آدمی کے ہاتھوں یہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کا پہلوان تھا عامر ابن عبد الود، جس کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں 5 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں یہ 16 سال کا بچہ اس عامر ابن عبد الود پہلوان کے ساتھ جا ٹکرائے اور اسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے جیسا جذبہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال کچھ بڑوں کو وہاں سے واپس کیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ نابینا صحابی تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی آواز پر نکلے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ جو زوجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت وہ بیمار تھیں، ان کو چیچک نکلی ہوئی تھی، دانے نکلتے ہیں جسم کے اوپر، تو ان کی تیمارداری کے لیے ان کو واپس بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت
अबू सासा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि लश्कर इस्लाम की गिनती करें, कितना लोग हैं। हज़रत अबू सासा ने गिना तो 313, 314 या 317 और बाज़ रिवायात में 329 की तादाद भी लिखी है। ये तादाद निकली। उनमें से 61 सहाबा किराम जो हैं वो मुहाजिरीन में से थे। जी, उनमें से 83 या 86 सहाबा किराम मुहाजिरीन में से थे और बाकी सहाबा किराम अंसार में से थे। और अंसार में से भी 2 कबीलों के लोग ज़्यादा थे। उनमें से 61 अफराद जो हैं वो कबीला बनु औस से थे और 170 अफराद जो हैं वो कबीला बनु खज़रत से तादाद निकली। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके साथ साथ आप जायज़ा लगाएं कि सवारियां कितनी हैं हमारे पास सफ़र करने के लिए। तो पूरे लश्कर इस्लाम में 2 घोड़े और 70 या 60 ऊँट थे। आका अलैहिस्सलाम ने सफ़र की तरतीब ये बनाई कि 4-4 आदमी, 5-5 आदमी एक-एक ऊँट के ज़िम्मा लगाया कि ये 5 आदमी इस ऊँट पे सफ़र करेंगे, ये 4 आदमी इस ऊँट पे सफ़र करेंगे। इस तरह महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी में भी 2-3 सहाबा किराम को शरीक फरमाया। आपकी सवारी में हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक थे। सफ़र की तरतीब ये रखी कि एक आदमी ऊँट के ऊपर सवार होगा, उसके 3 या 4 साथी पैदल चलेंगे एक मंजिल तक। दूसरी मंजिल में दूसरा सवार होगा, 3 पैदल चलेंगे, 4 पैदल चलेंगे। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने जानवर का एहसास भी बतलाया। महबूब अलैहिस्सलाम खुद पहली मंजिल में ऊँट पर सवार हुए। एक मंजिल तक पहुँचे तो खुद उतर आए। हज़रत अली, हज़रत अबू लुबाबा या हज़रत अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी बारी में भी ऊँट पर तशरीफ़ रखें, आपकी बारी में हम पैदल चल लेंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में 2 बात इरशाद फरमाई जो सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। पहली बात ये फरमाई कि क्या अपने आप से मुझे कमज़ोर समझते हो? ऐसी बात नहीं है, हम भी ताकतवर हैं, हम भी कवि हैं और कमज़ोर समझने की वजह से हमें कह रहे हो कि आपकी बारी में हम पैदल चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा है कि एक नबी की ताकत दुनिया के अंदर 40 जन्नती आदमियों की ताकत के बराबर होती है। दूसरी बात इससे भी अजीब फरमाई, फरमाया कि मेरे साथियों, पैदल चलकर तुम्हें अजर व सवाब की ज़्यादा ज़रूरत है, आप ज़्यादा कमाना चाहते हो। हालांकि हमें भी अजर व सवाब की ज़रूरत है, पैदल चलकर हम भी अजर व सवाब चाहते हैं। सबक दिया उम्मत को कि नबी मासूम होने के बावजूद अजर व सवाब को ज़्यादा चाहता है। ऐ उम्मतियों, तुम तो गुनहगार हो, तुम्हें और भी ज़्यादा चाहना चाहिए। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से ये सफ़र जो शुरू किया, ये मिलल शिमाली से होता हुआ आप अलैहिस्सलाम बीर रोहा तक पहुँचे। 80 मील का तकरीबन सफ़र किया ये मदीना मुनव्वरा से 2 दिन में। बीर रोहा, वादी रोहा तक आप अलैहिस्सलाम पहुँचे। महबूब अलैहिस्सलाम जब वादी रोहा में पहुँचे तो वहाँ पिड़ाव किया, बीर रोहा से पानी लिया, सहाबा किराम ने भी पानी लिया, कुछ देर वहाँ ठहरे और फिर लश्कर इस्लाम को रवानगी का हुक्म फरमाया। और जो सहाबी पैदल चलने की वजह से वहाँ पहुँचते पहुँचते ज़ख्मी हो गए थे, पाँव ज़ख्मी हो गए थे, उनको भी वहाँ से वापस किया। फिर आप अलैहिस्सलाम बीर वादी रोहा के करीब में वादी सज सज वहाँ से होते हुए, गालिबन उस जगह का मौजूदा नाम जो है वादी अल मसाजिद है, वहाँ से होते हुए वादी अल-कुज़बिया से होते हुए वादी सफरा के करीब पहुँचे तो 2 सहाबा किराम को महबूब अलैहिस्सलाम ने बदर की तरफ भेजा कि जाओ अबू सुफियान का जो तिजारती काफिला है उसका पता लगाओ कि कब पहुँचेगा और किस रास्ते से आ रहा है, मालूमात हासिल करो। हज़रत बस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बाज़ हज़रात ने नाम बसीस लिखा है, गालिबन सही नाम जो है वो हज़रत बस जोहानी है। और हज़रत आदि रज़ी अल्लाह तआला इन 2 सहाबा किराम को बदर भेजा। ये बदर पहुँचे, कोई मालूमात देने वाला नहीं था। पानी के एक चश्मे में पहुँचे, वहाँ से पानी ले रहे थे कि 2 औरतें आपस में झगड़ती हुई वहाँ पहुँची।
ان میں سے ایک دوسری کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہم سے پیسے لیے، ہمارا قرضہ واپس کرو، قرض اتارو۔ دوسری کہنے لگی 2 دن میں ابو سفیان کا قافلہ جہاں پہنچنے والا ہے، پھر مکہ میں اس میں مزدوری کریں گے، آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ بات ان دونوں صحابہ کرام نے سن لیا، اب پانی لیا وہاں سے، اپنی سواری اٹھائی، واپس آ گئے۔ ابو سفیان جو تجارتی قافلے کے نگران تھے اور بڑی مالیت کا یہ قافلہ تھا، علماء کرام نے لکھا ہے 267 کلو سونے کا سامان اس میں موجود تھا۔ ان کو ان کے جاسوس بتا چکے تھے جب یہ جا رہے تھے کہ 200 مہاجرین کے ساتھ محبوب علیہ السلام نے تمہارا پیچھا کیا تھا، لیکن آپ پہلے نکل چکے تھے، اس لیے ان کو خطرہ تھا۔ واپس آئے تو اپنے لشکر کو بدر کے بحر پھینکا اور خود اسی چشمے پہ تشریف لے آئے، یعنی ابو سفیان نے اپنے قافلہ کو بدر کے بحر پھینکا اور خود اسی چشمہ پہ آئے جس چشمہ کے اوپر یہ 2 صحابہ کرام پہنچے تھے۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی موجود تھا، ان سے پوچھا کہ کوئی مسافر تو یہاں نہیں آیا؟ اس بوڑھے نے بتایا 2 مسافر تھے، سواری یہاں بٹھائی، اونٹ بٹھایا اور وہاں سے پانی لیا اور واپس چلے گئے۔ ابو سفیان اونٹ کی جگہ پہنچا، وہاں دیکھا اونٹ کی عادت ہے جہاں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو مینگنیاں ڈالتا ہے، وہاں پر مینگنیاں پڑی ہوئی تھی تازہ۔ ابو سفیان نے ایک مینگنی کو توڑ کر دیکھا تو اس سے کھجور کی گٹھلی نکلی اندر سے، تو یہ سمجھ گئے اور چیخ اٹھے کہ خدا کی قسم یہ تو اہل یثرب یعنی مدینہ والوں کی سواری ہے اور وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس طرح ابو سفیان واپس اپنے قافلے میں آیا، زمزم غفاری کو وہاں سے بھگایا، مکہ جاؤ، اہل مکہ کو کہو کہ تمہارے قافلے کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارے پہنچنے سے پہلے ہمیں لوٹ لیا جائے، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلو۔ ابو سفیان نے عام جو راستہ بدر سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتا تھا وہ چھوڑ دیا، ساحل سمندر پہ اپنے لشکر کو لے گئے، اپنے قافلے کو ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے۔ ادھر ابو جال نے زمزم غفاری کی بات پر پورا مکہ کو اکٹھا کیا، ہر گھر سے آدمی کو اکٹھا کیا۔ 1300 کے قریب آدمی ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے نکل کھڑے ہوئے، 2 دن کا سفر طے کیا تھا۔ وادی جوحفہ جو اہل بدر کی میقات ہے وہاں پہنچے ہوئے تھے کہ دوسرا آدمی ابو جہل کو پیغام پہنچانے پہنچ گیا کہ ابو سفیان کہہ رہا ہے ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس پہنچ گیا ہے مکہ میں، آپ واپس آ جاؤ، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل اڑ گیا اور تکبر میں آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم بغیر جنگ کیے بدر جائے، بغیر 2-3 دن خوشیاں منائے، بغیر واپس چلے جائے۔ عربی کا ایک جملہ ہے التقدیر یضحک علی التدبیر، تقدیر تدبیر کے اوپر ہنستی رہتی ہے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ وہاں چند دن گزار کر واپس چلے جائیں گے، لیکن تقدیر اس پر ہنس رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدر میں مارے جاؤ گے، قیامت تک یہاں سے نہیں اٹھ سکو گے۔ 1300 کفار مکہ میں سے 300 اخنس بن شریک کے جو ساتھی قبیلہ کے ساتھی تھے وہ واپس چلے گئے وہاں سے۔ 1000 کا لشکر ابو جہل لے کر بدر کے میدان میں پہنچا۔ محبوب علیہ السلام وادی صفرا پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ابو جہل کا لشکر یہاں پہنچ چکا ہے اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے۔ محبوب علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے، وادی زفران میں پہنچے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، وہ نکل چکا، آگے بڑھیں گے تو جنگ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم حاضر ہیں۔ حضرت عمر نے بھی یہی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور مشورہ دے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بہترین تقریر کی۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بہترین تقریر کی۔ اس طرح محبوب علیہ السلام 12 رمضان المبارک مدینہ منورہ سے چلے تھے، بعض نے 8 رمضان المبارک لکھا ہے سن 2 ہجری کو، تو وادی زفران میں آپ علیہ السلام تقریباً 16 کو پہنچے اور وہاں سے پھر آگے بدر کے میدان میں پہنچے۔ اس سے اگلی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہوگی۔ بس